وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دی لائٹ آف قرآن اکیڈمی کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم تسمیہ کو یعنی بسم اللہ کو تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ بسم اللہ کی ادائیگی میں لوگوں کی اکثریت کیا کیا غلطیاں کرتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ کو ہم سابقہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں۔ آج ہم صرف بسم اللہ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں با کے نیچے زیر ہے اور سین کے اوپر جزم ہے، یعنی سین ساکن ہے۔ ساکن حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ بس بس بس، با کو سین کے ساتھ فوراً ملا دیں گے۔ لوگوں کی اکثریت کیسے پڑھتی ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ، جو کہ غلط ہے۔ یاد رکھیں، جو چیزیں ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں ان کو ہم یہاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ ایک نوٹ بک لیں، ان پہ سب قواعد نوٹ کرتے جائیں۔ تعوذ میں ہم نے 13 مخارج کو سیکھا، وہ آپ اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں۔ آج ہم تسمیہ میں 2 مخارج کو سیکھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ میں ہم کتنے مخارج کو سیکھ چکے ہوں گے؟ انشاءاللہ 15 مخارج کو۔ کل کتنے مخارج ہیں؟ 29، 29، اور باقی 14 ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ میں سیکھیں گے۔ صرف ایک پارہ آپ ایسے تجوید کے ساتھ جب سیکھ جائیں گے تو پورا قرآن پاک آپ خود بخود پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو بسمی کے سین کو کیسے ادا کریں گے؟ جلدی سے اپنی ڈائری اٹھائیں اور نوٹ کر لیں۔ زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں گے، جیسے بس بس بس، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ملہ میں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اور باللہ میں بھی
لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، جیسے ہم نے باللہ کی ادائیگی کی تھی ویسے ہی سیم ملہ کو پڑھیں گے۔ لفظ اللہ یعنی اسم جلالہ کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اسم جلالہ سے پہلے زیر ہے یعنی کسرہ ہے۔ الرحمہ میں بھی ہا کا مخرج ہم تعوذ میں پڑھ چکے ہیں۔ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اس کو را نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، را را را۔ الرحمہ میں ہا کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں گے۔ الرحمہ الرحمہ۔ لوگوں کی اکثریت کیسے پڑھتی ہے؟ الرحمہ الرحمہ۔ را کو موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھتی ہے اور ہا کی بجائے گول ہا پڑھتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے سے معنی بدل جاتا ہے، اور ایسی غلطی لحن جلی میں شمار ہوتی ہے، اور لحن جلی حرام غلطیوں میں شمار ہوتی ہے۔ الرحیم۔ نون کو را کے ساتھ ملا کر مضبوطی سے ادا کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ دوسری بات، را میں ہلکی سی تکرار ہوتی ہے۔ ہلکی سی تکرار کا مطلب یہ ہے ایک یا دو تکرار، اس سے زیادہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نروا نروا نروا، یہ تو ٹھیک ہے۔ نروا نروا، یہ غلط ہے۔ زیادہ تکرار سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ زبان کی فرنٹ سائڈ کو جب اوپر دانتوں سے لگاتے ہیں تو آپ اس کو مضبوطی سے لگا کر رکھیں۔ زبان کی پشت سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے اور زبان کے کنارے رباعی دانتوں کے ساتھ لگتے ہیں، تو جب ہم مضبوطی سے لگا کر رکھیں گے تو ہماری را میں زیادہ تکرار نہیں آئے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ الرحیم، ہا کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں گے۔ الرحیم پہ جب ہم وقف کی صورت میں مد کریں گے تو کون سی مد ہوگی؟ کلمہ قرآنی میں جب حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض وقفی ہوتی ہے۔ الرحیم کو دیکھیں، الرحیم میں حروف مدہ میں سے یائے مدہ ہے، یا ساکن ماقبل ہا کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد میم کے نیچے زیر ہے، جس کو ہم عارضی طور پر وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھتے ہیں، یعنی میم کو جزم دے کر پڑھتے ہیں۔ الرحیم، یہاں پہ طول، توسط، کسر، مد کر سکتے ہیں، لیکن افضل طول مد ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، الرحیم پہ جب وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ الرحیم پہ وقف بالاسکان ہوگا۔
وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کا آخری حرف اگر پہلے سے متحرک ہو یعنی اس پہ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش یا کے علاوہ کسی اور حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو، واو کے علاوہ کسی اور حرف کے اوپر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھتے ہیں، جیسے الرحیمی کے نیچے زیر ہے، وقف کی صورت میں ہم میم کو ساکن کر دیں گے یعنی میم کو جزم دے کر پڑھیں گے، اس وقف کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو مکمل کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔